اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا اور مسلمان کے اوپر اللہ کی طرف سے کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں مذہب اسلام عطا فرمایا۔ ہر مذہب کے قائم رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ ذمہ داریاں دی ہیں، جس سے وہ مذہب زندہ رہتا ہے اور لوگوں کو پتہ چلتا ہے۔ عیسائیوں کا مذہب ہے تو اس مذہب کو زندہ کرنے کے لیے ان کا گرجا گھر بنا ہوتا ہے اور وہ اس میں آ کے عبادت کرتے ہیں۔ ایسے ہی ان کی اپنی عید ہوا کرتی ہے۔ یہی طریقہ یہودیوں کا بھی ہے، اور اسلام سے آسمانی مذاہب سے ہٹ کے اسلام، یہودیت اور عیسائیت یہ تو آسمانی مذہب ہے، لیکن اس سے ہٹ کے جو لوگوں نے اپنے مذاہب بنائے، جیسے کہ ہندو مت ہے اور مجوسیت ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے یہ مذہبیں بنائی ہیں، تو ان کے زندہ رکھنے کے لیے بھی انہوں نے کچھ قاعدے قوانین بنائے ہوتے۔ ایسے ہی اسلام جو آج پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، دنیا کے کونے کونے میں آپ کو مسلمان ملے گا اور مسلمان دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ مسلمانوں کے اور اسلام کے کچھ ایسی ذمہ داریاں، کچھ ایسے علامات ہیں کہ جسے دیکھ کر ہر کسی کو پتہ چلتا ہے کہ یہ امن والا مذہب ہے، یہ فلاح پانے والا مذہب ہے، یہ مذہب اللہ کو محبوب ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ رب العزت کے ہاں جو دین قابل قبول ہے وہ اسلام ہے۔ یہودی بھی اسلام والے تھے، عیسائی بھی اسلام والے تھے، اسلام سے ہٹ کے ان کا کوئی مذہب اور تو نہیں تھا، وہ سب اسلام والے، لیکن انہوں نے اپنے مذہب کا خیال نہیں رکھا۔ یہودیوں نے شرک شروع کر دیا اور کہنے لگے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، جبکہ اللہ رب العزت کا لم یلد ولم یولد، نہ بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ اس بنا پر وہ یہودی اسلام سے نکل گئے اور شرک کی طرف چلے گئے۔ یہی صورتحال عیسائیوں کی، وہ بھی آسمانی مذہب ہے، اچھا مذہب ہے، اسلامی مذہب ہے، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ اس بنا پر وہ بھی اسلام سے نکل گئے، عیسائیت سے نکل گئے اور شرک کی طرف چلے گئے۔ اب آخر میں جو مذہب رہا وہ مذہب اسلام رہا، اور یہ جو مذہب اسلام ہے، ہر نبی کا شریعت، ہر رسول کا شریعت، قاعدہ قانون اس وقت تک چلتا ہے جب کوئی دوسرا رسول نہیں آتا۔ بنیادی باتیں تمام انبیاء کی ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو باتیں حضرت آدم علیہ السلام کی تھی وہی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کی اور ہر امتی کی ہے۔
وہ کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کہ ایک اللہ ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ وہ یہ کہ مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ وہ یہ بات ہے کہ قیامت آنے والی ہے، اور وہ یہ بات کہ سب چیزوں کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں۔ کسی کو خیر پہنچتا ہے، کسی کو شر پہنچتا ہے، تو وہ اللہ کے حکم سے پہنچتا ہے۔ انسان کا عمل دخل اپنے عمل کے اندر تو ہوتا ہے، لیکن جو پہنچتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے پہنچتے ہیں۔ ایک آدمی ہے، وہ بیمار ہے۔ اب بیمار آدمی جب ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ بھئی یہ دوائیاں آپ نے استعمال کرنی ہے، ورنہ تمہاری یہ بیماری بڑھ جائے گی۔ وہ آدمی جب پرہیز کرتا ہے، دوا استعمال کرتا ہے، اس کی بیماری ٹھیک ہو جاتی، تو یہ ٹھیک ہونا اللہ کے حکم سے۔ دوائی ایک سبب ہے، اور اگر کوئی آدمی دوا استعمال نہیں کرتا، اس کی بیماری بڑھتی رہتی ہے، تو اس کا یہ بڑھنا یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ جو شر ہے اس کے لیے اللہ کے حکم سے، لیکن اس اچائی میں بھی اس کا ہاتھ، برائی میں بھی اس کا ہاتھ، اور جو اس کی اچائی کی وجہ سے اس کو صحت مل رہی ہے، تو اس صحت کا حکم اللہ کی طرف سے۔ ورنہ کتنے لوگ ہیں کیسے مرضوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ایک سے ایک دوائی کھاتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو وہ دوائی کوئی اثر نہیں کرتی۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، اللہ کے ولی اور بزرگ گزرے ہیں، علماء دیوبند کا چمکتا دمکتا ستارہ، کہا جاتا ہے چلتا پھرتا کتب خانہ۔ وہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ جب آخری عمر میں بیمار ہو گئے، تو پھر ان کے جو مریدین تھے اور ان کے یار اور دوست، علماء، شاگرد، ساتھی، وہ اپنی طرف سے بڑے بڑے حکیموں سے رابطہ کر کے دوا لاتے تھے۔ علامہ انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ ان کے دل رکھنے کے لیے وہ دعا ان سے لے لیتے تاکہ یہ لوگ خوش ہو جائے، لیکن جب وہ چلے جاتے تو پھر اپنے خاص خادم کو کہتے کہ اس کو پیچھے رکھ دو، تو لوگ دوا لاتے تھے، وہ استعمال نہیں کرتے تھے، پیچھے رکھتے تھے، اس لیے کہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ دوا کوئی کام آنے والی نہیں ہے۔ تو دیکھیں دوا استعمال ہو رہا ہے، لایا جا رہا ہے، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، اور ایمانداروں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بس آج کل میں جانا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ موت کا وقت جب قریب ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ایسے کچھ نشانیاں اس آدمی کی دل میں ظاہر ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہاں رکنا نہیں ہے، اب جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب سورہ نصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور دوسری آیت اليوم، آج کے دن، اکملت لکم دینکم، تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا۔ یہ آیتیں جب نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ اب یہاں رہنا نہیں ہے،
اور صحابہ کرام اس آیت سے سمجھ گئے تھے. تو ایسے ہی اللہ پاک ایمانداروں کو کچھ علامات ایسے بتاتے ہیں جسے ان کو پتہ چل جاتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی زندگی اچائی میں گزارے تاکہ آپ کو اللہ کی طرف سے بشارت ملے. اب ظاہر ہے اس آدمی کو کہاں سے بشارت ملے گی جو نمازوں کو چھوڑ کے پب جی گیم کھیلتا رہے اور فلمیں دیکھتا رہے, اللہ کی عبادت کو پس پش ڈالا, اللہ کی طرف کوئی توجہ نہیں, پورا ذہن 24 گھنٹے کا ان گناہوں کے اوپر ہے. تو جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا نا, ہوش میں نہیں ہوتے تو تب بھی جناب پب جی گیم کرتے رہتے ہیں. کتنی ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی, ایسے لوگ جو بیماری کی حالت میں ہوتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہوتا ہے, وہ پب جی گیم کھیلتے رہتے, پستول سے مارتے رہتے. تو یہ ان کے اپنے وہ اعمال ہیں جو دنیا میں کیے اور دنیا میں ہے لیکن ہوش میں نہیں ہے, تو تب بھی وہ کام چل رہا ہے. اور کتنے ایسے بدبخت لوگ کہ ماں باپ نے ان کو اس گیم سے منع کیا تو ماں باپ کو قتل کر دیا, اور کتنے ایسے بدبخت کہ جب ماں باپ نے منع کیا تو اپنے آپ کو مار دیا, خودکشی کر لی. یہ نقد سزا ہے دنیا کی جو اس کو مل رہی ہے. اور ماں باپ بھی اس وقت منع کرتے ہیں کہ جب وہ بچہ باز نہیں آتا, اس کو پہلے عادی کروا دیتے ہیں, پھر بعد میں کہتے ہیں بچہ تو مانتا نہیں, کہاں سے مانے. تو والدین کی تربیت کی ذمہ داری ہوتی ہے. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے نیک لوگوں کو موت سے پہلے پیغام آنا شروع ہو جاتا ہے, اور مذہب اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں کہ ایمان کے بعد پہلا کام آپ کا ان 5 نمازوں کو باجماعت مسجد میں ادا کرنا ہے. دنیا میں کسی مذہب کے اندر یہ نہیں جو اسلام میں ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے اعلان بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی ایمان کے بعد نمازوں میں کامیاب, سب میں کامیاب, نماز میں ناکام, سب میں ناکام. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمیں چھوٹی عید عطا فرمائی, بڑی عید عطا فرمائی. یہ بھی مسلمانوں کے مذہب کو زندہ کرنے کے لیے لوگوں کو پتہ چلے. اللہ رب العزت نے بیت اللہ کا حج ہمارے اوپر لازم کیا ہے, لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ مذہب والے لوگ ہیں اور ان کا یہ مذہب ہے, کہ پوری دنیا سے مختلف زبان, مختلف قوم کے لوگ آ کر بیت اللہ میں ٹھہرتے ہیں. آپس میں کوئی جھگڑا نہیں, آپس میں قتل غارت گیری نہیں, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ امن محبت کے ساتھ رہنے والے. دنیا کو پیغام جاتا ہے یہ امن والے لوگ, یہ امن کا مذہب ہے. اور پھر یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اپنے علاقوں میں رہتے ہیں تو اچھے کپڑوں کے اندر خوشبو لگائی ہوتی ہے اور اپنے آپ کو سنبھال کر کے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنا کے گھومتے پھرتے ہیں. لیکن جب حج کے لیے آتے ہیں, عمرے کے لیے آتے ہیں, تو اپنے سلے ہوئے کپڑوں کو اتار کے
کفن کا کپڑا پہن کے خوشبو سے اپنے آپ کو دور رکھ کر اللہ رب العزت کے سامنے ایسے کھڑے ہوتے کہ اے اللہ ہم تو تیری ہی عاشق ہیں. اس لیے کہتے ہیں ایک شاعر سجدہ عشق نہ ہو تو عبادت میں کیا مزہ ہے. سجدہ عشق نہ ہو تو عبادت میں کیا مزہ ہے. ورنہ خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے. خالی سجدے کرتے ہیں نا لوگ, عشق نہیں ہے, اللہ سے محبت نہیں ہے, تو پھر اس میں صرف دنیا ہی ہوتی ہے. سجدے میں گئے, دکان کا غم ہے, کاروبار کا غم ہے, وہ پرانی یادیں ساری آ جاتی تازہ. لوگ کہتے ہیں کہ فرض ہی تو ادا کرنا ہے. ایسا لگتا ہے کہ گویا رب سے قرض لیا ہوا ہے. نماز پڑھو یار, فرض ہی تو ادا کرنا ہے. تو یہ ایسا ہے جیسے کہ جناب رب سے کوئی قرض لیا ہوا ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں خیال کرنا تمہارے سجدے تمہیں کہیں گمراہ نہ کر دے. خیال کرنا کہ تمہارے سجدے تمہیں کہیں گمراہ نہ کر دے. اس لیے کہ تو جھکتا کہیں اور ہے, مانگتا کہیں اور ہے. جھکتا کہیں اور ہے اور مانگتا کہیں اور ہے. تو یہ ہمارا مذہب اسلام. اس مذہب اسلام کو زندہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہے کہ آپ قربانی کریں, اور اس قربانی کے لیے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ, ہر امت کے لیے جعلنا منسکا, اس کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی ہے. لیذکر اسم اللہ, تاکہ اس کے اوپر اللہ کا نام لیا جائے, جانور کو ذبح کیا جائے. سب قربانی ہے, صرف ہمارے اوپر نہیں ہے, ہر ایک کے اوپر. اسلام وہ مذہب ہے کہ آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کو تکلیف پہنچائیں ذرہ برابر بھی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک بدعمل بدکار عورت کی مغفرت اس بات پر ہوئی تھی کہ ایک کتا پیاسا نظر ان کو آیا, اور جب وہ کنویں کے پاس گئی تو کنویں سے اپنا جوراب کے ذریعے سے پانی نکالا اور کتے کو پلایا. اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. اس لیے کہ کتا اللہ کا مخلوق ہے, لیکن ان کو پانی پلانے سے اللہ نے ان کی مغفرت کر دی. اور پھر جب قربانی کا حکم آتا ہے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے قربانی کرے اور جانور ذبح کرے. اب یہ چیز جس کو کہتے ہیں کہ عشق اللہ رب العزت سے, اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے, اور پہلے ہمیں یہ حکم تھا کہ ان کو تکلیف نہیں دینا ہے. تکلیف سے اتنا منع کیا, اتنا منع کیا, اتنا منع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نے ذبح کرنے والے جانور کے سامنے چھری نہیں دکھانی ہے. ان کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ میرے کو ذبح کرے, اس کو تکلیف نہ ہونا ہے. اس کے پانی کا انتظام, اس کے گھاس کا انتظام, چارے کا انتظام آپ نے اچھی طریقے سے کرنا ہے. اور دنیا میں امن کے 4 علامتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام,
قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد. ایک علامت جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما، کعبہ مکرمہ. پوری دنیا میں امن کی علامت کعبہ مکرمہ ہے، جو لوگوں کی اماجگاہ ہے، کہ کوئی بھی آدمی یہاں آئے وہ امن میں رہے گا. کتنا بڑا دشمن نہ آئے امن میں رہے گا. کسی کو قتل کیوں نہیں کیا، یہاں امن میں رہے گا. چوری کیوں نہیں کی، یہاں امن میں رہے گا. تو پوری دنیا میں امن کا جگہ، امن کی علامت وہ کعبہ مکرمہ ہے. صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، وہ خطرناک قسم کے کافر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے دشمن تھے، وہ بھی کعبے کا اتنا احترام کرتے کہ کعبے میں کوئی آدمی آیا اس کو کچھ نہیں کہتے. اور ہمارے مسلمان، اللہ کی پناہ جو مناظر ہے وہ آپ کے سامنے. مسلمان کہتے ہیں نا، اپنے گھر کو آگ لگی اپنے چراغ سے، وہ ہماری صورتحال. کوئی آدمی کعبے میں جاتا ہے، مسجد نبوی میں نہاتا ہے، بڑے بڑے موبائلوں کو لے کے فلمیں دیکھ رہا ہے، ویڈیو دیکھ رہا ہے، وہاں غیبت کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، تصویروں پہ تصویریں کھینچ رہے جیسے کہ قائد اعظم مزار پہ آئے. کوئی احترام نہیں ہے. ہمارے مسلمان، کافروں کے لیے تو داخلہ منع ہے، وہ تو آ نہیں سکتے ہیں، لیکن اس کی بے عزتی کرنے کے لیے، بے ادبی کرنے کے لیے مسلمان دنیا سے آ جاتے ہیں. پوری دنیا میں علامت کا بڑا مقام، ذریعہ، جگہ کعبہ مکرمہ ہے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما والشہر الحرام. اور ایسے ہی ذوالحج کا مہینہ، خاص کر ذوالحج کا، حج کا مہینہ، کہ حج کے مہینے میں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں. لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ امن کا مہینہ، امن کا جگہ اور امن اس مہینے میں. ویسے تو اشہر حرم 4 مہینے، 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے مہینے ہیں کہ اس میں کوئی آدمی کسی کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. اللہ کی طرف سے اس کا احترام ہے اور ہر آدمی اس کا احترام رکھتا ہے. اور تیسری چیز والہدیہ، قربانی، کہ جب آپ کسی قربانی کو کعبہ کی طرف لے جاتے ہیں وہاں ذبح کرنے کے لیے، تو ہر کسی کو کوئی کچھ نہ کچھ کہے نہ کہے، اس کا احترام ہر آدمی کرتا ہے کہ بھئی یہ وہ قربانی ہے جو کعبے میں جا کر اس کو ذبح کیا جائے گا. اس کا اتنا بڑا مقام ہے، اتنی بڑی حیثیت ہے کہ ہر آدمی اس کا احترام کرتا ہے. یہ 3 چیزیں ہوگی. اور چوتھی والقلائد، کہ کسی جانور کے گلے میں آپ نے پٹا ڈال دیا، یا کوئی مسلمان آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو وہ اپنے گلے میں ایک پٹا لگا لیتا تھا، اور وہ پٹا اس بات کی علامت ہوا کرتی تھی کہ یہ آدمی حج کے لیے جا رہا ہے. لہذا پوری دنیا میں اس کے دوست دشمن اس کو کچھ بھی نہیں کہیں گے، اسی کے حج کے لیے جا رہا ہے، تو اس کو کوئی چھیڑتا نہیں. ورنہ اس وقت تو غارت گیری انتہا درجے کی تھی، ڈاکے حد سے زیادہ تھے، لوٹ مار قتل، اس کی تو کوئی مثال نہیں تھی. لیکن ایک آدمی نے گلے میں ایک رسی لٹکائی، ایک علامت لگا دی کہ اس سے لوگوں کو پتہ چلتا کہ یہ آدمی حج کے لیے جا رہا ہے، اس کو کوئی چھیڑتا نہیں. یہ تمام کی تمام وہ 4 چیزیں
کہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ اللہ رب العزت نے اگر امن کا مذہب قائم کیا ہے اور صحیح معنی میں تو وہ اسلام کا مذہب، اسلام کا مذہب امن والا مذہب، اور اسلام سے ہٹ کے کسی مذہب کے اندر ایسا امن نہیں ہے۔ باقی بات یہاں آتی ہے کہ مسلمان دنیا میں ذلیل اور خوان کیوں ہے؟ مسلمان دھوکہ اور فراڈ کیوں کرتے؟ تو اس کی وجہ آپ خود بخود جانتے ہو کہ جب اللہ کے احکامات چھوڑ دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چھوڑ دیے، جس کے اوپر اس نے کامیاب ہونا ہے وہ راستہ چھوڑ دیا تو ذلیل ہوگا نا، خوار ہوگا۔ تو ذلت انسان کو جو پہنچتی ہے وہ اس وجہ سے کہ جو اس کا کام ہے وہ چھوڑ دیا۔ اب ایک آدمی اپنا کام کرتا ہے، ہر آدمی اس کا احترام کرتا ہے، یہاں تک کہ گھر کا کوئی سربراہ، گھر کا کوئی بچہ بڑا بالغ جب کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، پیسہ لاتا ہے، باپ بھی اس کا عزت کرتا ہے، ماں بھی کرتی ہے، بھائی بھی کرتے ہیں، بہنیں بھی کرتے ہیں، رشتہ دار بھی کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ اور لوگ جو اس کو جانتے نہیں وہ بھی اس کا احترام کرتے۔ لیکن جو آدمی کام نہیں کرتا، اپنی مزدوری نہیں کرتا، تو گھر میں اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ گھر میں تو اس نے اپنا زبردستی والا سکہ بٹھایا ہوتا ہے، ماں کچھ کہتی ہے تو بھڑک اٹھتا ہے، ماں کو مارنے لگ جاتا ہے۔ وہ بیچاری دل کے اوپر تکلیفیں اٹھاتی ہیں لیکن بچے کو کچھ نہیں کہتی، بیچ میں اس کے دل سے خدا ہی باخبر ہے کہ وہ اس بچے کے متعلق کیا کہتی ہے۔ یہی حال باپ کا ہے، یہی حال ان کے بہن بھائیوں کا ہے، اور اس سے بڑھ کے جو اس کو جاننے والے ہیں سب کا یہ حال ہوتے، کہتے ہیں بیکار آدمی ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بیکار آدمی ہے، یہ ویسی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بڑا کام والا آدمی، یہ بھی بیکار بات نہیں، یہ بہت بڑے کام والی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے، لوگ اس کا جنازہ اٹھاتے ہیں، لے چلتے ہیں، تو جنازے میں موجود لوگ اگر کوئی آدمی دل سے کہتا ہے کہ یہ اچھا آدمی ہے، دوسرا آدمی کہتا ہے یہ اچھا آدمی ہے، تیسرا آدمی کہتا ہے کہ یہ اچھا آدمی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ اچھا ہے، بس اس کو جانے دو، اس کی بخشش کر دو۔ تو ایسی بات نہیں ہے، اس بات کا بڑا اعتبار ہوتا ہے، بات کا بہت بڑا اعتبار ہے۔ ہم اس کو پس پش ڈال دیتے، اور اگر جنازے میں شریک لوگ، ایک تو ہوتا ہے نا کسی کے خوش کرنے کے لیے کہتا ہے اچھا آدمی ہے، ایک اس کا دل بولتا ہے کہ اچھا آدمی تھا، اور کوئی آدمی جنازے میں برے آدمی کے شریک ہوتے، ایک کہتا ہے جان چھوٹ گئی یار، مصیبت تھا، اچھا ہو گیا مر گیا، کوئی کہتا ہے یار فساد کے علاوہ تو اس کا کوئی کام ہی نہیں تھا، اور پانچواں کہتا ہے کہ جناب یہ تو تھا تو مصیبت ہی مصیبت تھی اور کیا تھا۔ اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے چلو بھائی یہ بیکار آدمی ہے، چھوڑ دو، ان کی بات کا اعتبار ہے۔ اللہ رب العزت کو سب چیزوں کا علم ہے، سب چیزوں کا علم ہے، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، سارا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اے فرشتوں میرے بندے نے کیا کیا ہے بتاؤ تو صحیح، کیا اللہ کو علم نہیں؟ نعوذ باللہ، اللہ کو علم ہے، لیکن فرشتوں کو اللہ پاک سامنے رکھ کے پوچھتے ہیں کہ میں نے بندے کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ فرشتے کہتے کہ اللہ تیرے عبادت کرتا رہا، تجھے یاد کرتا رہا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بس تم لوگ گواہ رہو، میں نے اس کو بخش دیا۔ وہ اعلان پورا
پورے کائنات میں کیا رہتا ہے، پھر ہر آدمی اس سے محبت کرتا ہے، ہر آدمی کے دل میں محبت بٹھا دی جاتی۔ ایسے ہی یہی معاملہ اس کے برعکس، دیکھو ٹائم نہیں ہے، مختصر بات کر رہا ہوں، ایسے برا آدمی کے متعلق بھی یہی اعلان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کو علم ہے، لیکن گواہی کے لیے اللہ رب العزت ان لوگوں کی بات کا اعتبار کرتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو پہچانے، آپ کو اللہ نے ایک مقام دیا ہے، آپ کو اللہ پاک نے اپنے نیک بندے پیدا کیے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو یہودی پیدا نہیں کیا، اللہ پاک نے آپ کو مشرک پیدا نہیں کیا، اللہ پاک نے آپ کو ہندو نہیں پیدا کیا، اللہ نے آپ کو مسلمان پیدا کیا ہے۔ اور اللہ کے حکموں کو بجا لاؤ گے تو کامیابی ہے، ورنہ پھر چیخنا اور چلانا نہیں، مصائب آتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔